سرویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگاہ کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں اور الغازد کے بارے میں جو کہ اس کا خلیفہ تھا، اور الغازد نے کون سے ایسے راز اپنے دل میں چھپا رکھے تھے جو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتانا چاہتا تھا۔ ویسے وہ تو شروع میں غدار تھا، لیکن بعد میں اسے عقل آئی اور وہ بہت سارے راز جو کہ اسلامی سلطنت کے لیے فائدہ مند ہو سکتے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتانا چاہتا تھا۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ وہ کون کون سے راز تھے اور کن رازوں سے وہ پردہ اٹھانا چاہتا تھا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان کسی انسان کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے بھی خدا نے ان گناہوں میں ڈال دیا، مگر آج جب حقیقی خدا کا بلاوا آیا تو مجھ پر یہ حقیقت روشن ہوئی ہے کہ میں نے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایسے خطروں سے خبردار کرتا جاؤں جن سے شاید وہ واقف نہیں۔ یہ سب مرنے سے پہلے الغازد سوچ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ اپنے محافظ دستے پر نظر رکھے، اکیلا باہر نہ جائے، رات کو زیادہ محتاط رہے کیونکہ رجب نے فدائیوں کے ساتھ ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اسے کہنا کہ مصر تمہارے لیے آگ اگلنے والا ہے، پہاڑ ہے، تم جنہیں دوست سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، اور وہ جو تمہاری آواز کے ساتھ آواز ملا کر وسیع سلطنت کے نعرے لگاتے ہیں میں صلیبیوں کے پالے ہوئے سانپ موجود ہیں۔ تمہارے جنگی شعبے میں فیض الفاطمی بڑا حاکم ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ وہ تمہارے مخالف ہے، اور جب رجب کا دستہ راست ہے تمہاری فوج میں ترک، شامی اور دوسرے عربی نسل کے جو کماندار سپاہی ہیں، ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، یہ سب تمہارے وفادار اور اسلام کے محافظ ہیں، مصری فوجیوں کے قابل اعتماد بھی ہیں اور بے وفا بھی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے یہ سوڈانی لشکر پر فیصلہ کن حملہ کیا تھا، تو حملہ آور دستوں میں دوستوں کے کماندار تمہاری چال کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری ہدایات اور احکامات پر غلط عمل چاہتے تھے، لیکن تمہارے ترک اور عرب سپاہیوں میں جوش اور جذبہ ایسا تھا کہ اپنے کماندار کے حکم کا انتظار کیے بغیر سوڈانیوں پر قہر بن کر ٹوٹے، ورنہ یہ کماندار جن کا پانسا پلٹ کر تمہیں ناکام کر دیتے۔ الغازد مری مری آواز میں رک رک کر بولتا رہا۔ طبیب نے اسے ایک دو مرتبہ بولنے سے روکا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اس طرح آ گیا تھا جیسے کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ دونوں عورتوں نے اس کا پسینہ پونچھا، لیکن پسینہ چشمے کی طرح پھوٹتا آ رہا تھا۔ اس نے چند ایک اور انتظامیہ اور فوج کے احکامات کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے زیادہ خطرناک فدائی تھے جن کا پیشہ پر اصرار قتل تھا، وہ اس فن کے ماہر تھے۔ الغازد نے مصر میں صلیبیوں کے اثر رسوخ کی بھی تفصیل سنائی۔ انہیں مسلمان نہ سمجھے، یہ ایمان فروخت کر چکے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے اور سرخ رو کرے۔ ایک تو وہ لوگ تمہیں چوری چھپے دھوکہ دے رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو تمہاری خوشامد کرتے ہیں تمہیں خدا کے بعد کا درجہ دیں گے۔ یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو چوری چھپے دھوکہ دیتے ہیں۔ ان سے کہنا کہ دشمنوں کو زیر کر کے جب تم اطمینان سے حکومت کی گدی پر بیٹھو گے تو میری طرح دونوں جہاں کے بادشاہ نہ بن جانا۔ سدا بادشاہی اللہ کی ہے، اسی میں مصر کے فرعون کے خنڈرات دیکھ لو، میرا انجام دیکھ لو، اپنے آپ کو اس کے انجام سے بچانا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے چہرے پر جہاں کرب کا تاثر تھا وہاں سکون سا بھی نظر آنے لگا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے خراٹے نکلے، اس کا سر ایک طرف لڑک گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ طبیب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع بھجوائی۔ محل میں الغازد کی موت کی خبر پھیل گئی۔ محل کے کسی گوشے سے تو رونے کی دور بات ہلکی سی سسکی بھی نہ سنائی دی، صرف ان عورتوں کے آنسو بہہ رہے تھے جو آخری وقت اس کے پاس تھی۔ سلطان ایوبی چند ایک احکام کے ساتھ فوراً محل میں آ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ برآمدوں اور غلام گردشوں میں کچھ سرگرمی سی تھی۔ اسے شک ہوا، اس نے محافظ دستے کے کماندار کو بلا کر حکم دیا کہ محل کے تمام کمروں میں گھوم جاؤ، تمام مردوں، عورتوں اور لڑکیوں کو کمرے سے نکال کر باہر سین میں بٹھا دو اور کسی کو باہر نہ جانے دو، کسی کو کیسی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، استبل سے کوئی گھوڑا نہ کھولے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محل پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے عجیب چیز یہ دیکھی کہ الغازد جو اپنے آپ کو بادشاہ بنا بیٹھا تھا اور جس نے شراب اور عورت کو ہی زندگی جانا تھا، اس کی میت پر رونے والا کوئی نہ تھا۔ محل مردوں اور عورتوں سے بھرا پڑا تھا مگر کسی کے چہرے پر اداسی کا تاثر بھی نہ تھا۔ طبیب سلطان ایوبی کو الگ لے گیا اور اسے الغازد کی آخری باتیں سنائی۔ اس نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی کہ آپ کو آخری وقت میں اس کے بلاوے پر آ جانا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے بتایا کہ وہ اس خدشے کے پیش نظر نہیں آیا تھا کہ اس شخص کا کچھ بھروسہ نہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے
ایمان فروشوں سے نفرت تھی، مگر اب طبیب کے زبانی الغازد کا آخری پیغام سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سخت پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ بہت بے چین ہو گیا تھا اور اس نے کہا اگر میں آ جاتا تو اس کے منہ سے کچھ اور راز کی باتیں نکلوا لیتا، وہ کوئی راز سینے میں نہ لے گیا ہو۔ متعدد مورخین نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ الغازد بے شک عیاش اور گمراہ تھا، اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشوں کی پشت پناہی بھی کی تھی، لیکن اس کے دل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی محبت بہت تھی۔ وہ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی الغازد کے بلاوے پر چلا جاتا تو الغازد اسے اور بھی بہت سی باتیں بتاتا۔ بہرحال تاریخ ثابت کرتی ہے کہ الغازد کے بلاوے میں کوئی فریب نہ تھا، اس نے اپنی روح کی نجات کے لیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی محبت کے لیے گناہوں کی بخشش مانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا۔ بہت مدت تک سلطان صلاح الدین ایوبی تعصب میں رہ گیا کہ وہ آخری وقت الغازد کی باتیں نہ سن سکا۔ بعد میں ان تمام افراد کے خلاف الزامات صحیح ثابت ہوئے تھے جن کی الغازد نے نشاندہی کی تھی۔ سلطان ایوبی نے ان تمام افراد کے نام علی بن سفیان کو دے کر حکم دیا کہ ان سب کے ساتھ اپنے جاسوس اور سراغ رساں لگا دو، لیکن کسی کو کم مکمل شہادت اور ثبوت کے بغیر گرفتار نہ کرنا۔ ایسے طریقے اختیار کرے کہ وہ عین موقع پر پکڑے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے۔ یہ احکام دے کر اس نے تجہیز و تکفین کے انتظام کرائے۔ اس شام الغازد عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں تھوڑے ہی عرصے بعد قبر کا نام و نشان مٹ گیا۔ سلطان ایوبی نے محل کی تلاشی لی، وہاں سے اس قدر سونا، جواہرات اور پیش قیمت تحائف نکلے کہ سلطان ایوبی حیران رہ گیا۔ اس نے حرم کی تمام عورتوں اور جوان لڑکیوں کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ معلوم کرو کون کہاں کی رہنے والی ہے۔ ان میں سے جو اپنے گھروں کو جانا چاہتی تھی انہیں اپنی نگرانی میں گھروں تک پہنچاؤ، اور ان میں جو غیر مسلم اور فرنگی ہیں ان کا مطلب پوری طرح چھان بین کر کے معلوم کرو کہ وہ کہاں سے آتی ہیں اور ان میں کون کون سی ہیں۔ متشبہ اور افراد کو آزاد نہ کیا جائے بلکہ اس سے معلومات حاصل کی جائیں۔ سلطان ایوبی نے محل سے برآمد ہونے والا مال و دولت ان تعلیمی اداروں اور مدرسوں میں اور ہسپتالوں میں تقسیم کر دیا اس نے مصر میں کھولے تھے۔ تو آج کی کہانی آج ادھر تک ہی ختم ہوتی ہے۔ یوں الغازد کو دفن کر دیا گیا اور جاتے جاتے وہ اپنے سر سے گناہوں کا بوجھ ہٹا گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو پچھتاوا رہا کہ وہ آخری وقت تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان جاسوسوں کے خلاف کون سی کارروائی کی یا ان لوگوں کے ساتھ کون سی کارروائی کی جس کی الغازد نے نشاندہی کی تھی، اور آگے کون کون سے واقعے پیش آئے۔ تو سارے واقعوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اگلی تاریخ سے آپ آگاہ ہو سکیں اور اگلی تاریخ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ آپ مکمل معلومات حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔